معلوماتی گفتگو سننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو تقویت مل جائے. تو جناب حافظ احادیث کثیرہ حضرت مولانا انصار احمد برکاتی کا ہم اور آپ استقبال کر لے. 10 منٹ کا خطاب ہوگا جو خطاب میں حدیث کی کثرت کرتے ہیں, جملے کے بازاروں جملے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. میں چاہوں گا ان کا خطاب پہلے سنیے, پھر ہمارے شعراء کرام کی فہرست کی شروعات ہوگی. پورا مجمع دل لگی کے ساتھ اپنے اعمال کی زلفوں کو سدھارنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دے دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیض القرآن کانفرنس, مولانا انصار احمد برکاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس شیء اکبر اللہ من. آپ حضرات کھڑے ہو جائیں. صدر جلسہ شہزادہ حضور اشرف العلماء یعنی حضور صدر العلماء تشریف لا رہے ہیں. جانشین حضور اشرف العلماء تشریف لا رہے ہیں. استقبال کریں ہاتھوں کو اٹھا کر کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور اشرف العلماء, فیضان حضور شیر نیپال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت ہی اکبر سلام کے ساتھ بیٹھے اور جانشین حضور اشرف العلماء نمونہ اسلام صدر جلسہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. استاد زمان حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے رائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, زمین تھوڑی سی دے دے پہلے مدفن اپنے کوچے میں, لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں, نہوارا یوں عرض کرتے ہیں, پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے, مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. بتا دے اور کوئی کسی سے بھی کچھ پایا, جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی بارگاہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ یا نبی اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت, بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. آئیے عرض معروف سے قبل ایک حدیث پاک سماعت کرے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے مشکات شریف جلد اول صفحہ 87 ساتر نمبر 13-14 حدیث پاک ہے. ان عمر رضی اللہ عنہ قال ان دعا موقوف بین السماء والارض حين لا يصعد فيه
حدیث پاک کا ترجمہ سنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں جب کوئی اعمال نیک اعمال تم کرو تو اب اس اعمال کو پیش کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے نبی پر درود پاک پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جس اعمال کے اندر نبی پر درود نہ پڑھا جائے وہ اعمال وہ نیکی زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ تو چاہیے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس اعمال کو قبول کرانے کے لیے اپنے نبی پر درود پڑھا کرو، کیونکہ اگر نبی پر درود نہیں پڑھتے ہیں وہ اعمال قبول نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے کہ ذکر اللہ کا ہو، ذکر رسول اللہ کا ہو، تو ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ ذکر رسول بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس اعمال میں نبی کا ذکر نہیں ہے وہ ذکر یوں ہی بیکار ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں ذکر خدا ان سے جدا چاہو نزدیو واللہ ذکر ہمیں جی سکت کی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مادنی لیکن صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سلام کی بات آ گئی ہے، درود شریف کی بات آ گئی ہے، ایک حدیث پاک سماعت کرے الناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ کی الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات خلیفہ حضور شیر نیپال علامہ عبید اللہ صاحب اللہ فترول، حضرت مولانا عبدالوکیل صاحب اللہ امجدی، شاعر اسلام جناب قاری محفوظ صاحب اللہ حاجی نگری، مولانا مشتاق صاحب اللہ، شاعر اسلام جناب قمر بنارسی صاحب اللہ، تمام شخصیات کی آمد ایک ساتھ ممبر شریف پر ہو رہی ہے۔ ذرا محبتوں سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیض القرآن کانفرنس۔ برادران ملت اسلامیہ جو حدیث پاک کے ترجمہ سماعت کرے، سرکار کی صحابی حضرت انس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہے، جیسے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت انس سمجھتے ہیں کہ آج سرکار سے میں مانگ لیتا ہوں، سرکار سے طلب کر لیتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ دے سکتا ہے جو دنیا کے کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی مالک کونین ہے، مالک مختار ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہم اہل جماعت کا ہے کہ نبی مالک مختار ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ سرور کے مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بولے زبا کہوں تجھے، اور کہہ لگی سب کچھ اور کوئی نہ کہتی خاموشی چپ ہو رہا کہ میں کیا کہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کا مسکان ہے، سرکار کے بارگاہ سب دور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد برکتی عطا فرما دے۔ تو سرکار نے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے آسمان کی طرف، تو ہم اب دعا کرتے ہیں کہ ہاتھ اوپر جاتا ہے، لیکن جب سرکار دعا کرتے ہیں، نبی جب دعا کرتے ہیں اجابت رحمت یہ سرکار کی سرکار کے 10 طرف ڈوب جاتی ہے۔ اسی کو ہمارے امام فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا دعا ڈھونڈنے نکلی دعائیں محمد۔ حضرت انس سرکار کے سرکار کی بارگاہ میں سرکار جیسے ہاتھ دعا کے گھر اللہ انس کی اولاد برکت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ حضرت انس کہتے ہیں جیسے سرکار نے کہا دعا کر دیا ہے، تو سرکار کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 80 اولاد عطا فرما دیا ہے۔ اگر آج انسان کو 5 سے الگ ہو جائے انسان ٹینشن ہو جاتا ہے۔ اے نادان جس رب نے پیدا کیا ہے رزق وہی کھلاتا ہے، ماں باپ کو وسیلہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم تو رزق کے قاسم تو تم سے میرا جو میرا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت عمدہ۔ پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد مہدی السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک سے بات کریں اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 140 ساتھ نمبر 12-13 ہے۔ حدیث پاک سے بات کریں مکتبہ نشیدہ دہلی علی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوا اللہ من فضلہ فإن اللہ
سرکار کے بارگاہ میں حدیث پاک کے ترجمہ سے قبل ایک واقعہ سننے پھر اس کو جاؤں گا. ایک دعا کی بات آئی نا, دعا تو دیکھیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مطہرہ ہے, سرکار کی بارگاہ میں ہے. حضرت عائشہ عرض کر حضور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ عائشہ کے اگلے گناہ کو معاف فرما دیں, پچھلے گناہ کو معاف فرما دیں, باطن گناہ کو معاف فرما دیں, ظاہر گناہ کو معاف فرما دیں. اور جب کوئی آدمی جب ان کا شوہر اپنی بیوی سے خوش ہوتا ہے تو بیوی جو سامان طلب کرتی ہے شروع اس کو عطا کر دیتا ہے. اگر شوہر ناراض ہے اور بیوی طلب کرتی ہے شوہر نہیں دیتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جس عورت سے ان کا شوہر ناراض ہو جائے اگر وہ نماز کیوں نہ پڑھتی ہو لیکن وہ مرتی تو جہنمی ہو جاتی ہے. اور سرکار نے فرمایا اگر بیوی ہے شوہر ان سے راضی ہے تو جس بیوی سے ان کا شوہر راضی رہتا ہے تو اللہ راضی رہتا ہے. جب اللہ راضی ہوگا تو عورت یہاں بھی کامیاب ہے, حشر میدان بھی کامیاب ہو کامران. حضرت عائشہ ہے سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار دعا کرنے کی حد ہے اللہ اے اللہ عائشہ گناہ کو معاف فرما دے تو حضرت عائشہ جیسے سرکار دعا کرتے نا تو حضرت عائشہ سرکار کے بدن سے لپٹ جاتے ہیں. لپٹنے کے بعد حضرت عائشہ کبھی سرکار کے اس رخسار کو چو رہی ہے کبھی اس رخسار کو چو رہی ہے تو سرکار نے فرمایا عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟